ذرا اندازہ تو کیجئے، رب نے جب قرآن اتارنا تھا یوں ہی انتخاب نہیں ہو گیا کہ بس اتارنا تھا اتار دیا۔ رب نے آسمانوں سے کہا تمہاری بڑی رفعت و بلندی ہے اور تم نے بہت کچھ اٹھا رکھا ہے، ستارے ہیں تمہارے اندر، تمہارے وہ سورج ہے، چاند ہے، ملائکہ ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، اور بلند بھی بہت ہو، قرآن تم پر اتار دیں؟ ڈر گئے، لرز گئے، کہا نہیں مولا۔ زمین سے کہا تیری بڑی وسعت ہے، تیرے اوپر صحرائے ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، پانی ہے، پہاڑ ہے، مکانات ہیں، زندے ہیں، مردہ ہیں۔ رب نے کہا الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کو اٹھائے ہوئے ہے، مردوں کو دبائے ہوئے ہیں۔ کبھی زمین نے رب سے کہا یا اللہ یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی؟ آپ بلڈنگیں بنائیں، عمارتیں بنائیں، گاڑیاں چلائیں، راستے بنائیں، نہریں کھودیں، آپ جو بھی کریں، زمین آپ کے اللہ نے تابع کی ہے۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے کرتے رہیں جب تک تمہیں مہلت ہے، جب مہلت ختم ہوگی پھر تمہیں اپنے اندر دبا لوں گی، چھپا لوں گی، محفوظ کر لوں گی۔ جب حکم ہوگا پھر وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، پھر سب کچھ نکال پھینکوں گی۔ پہاڑ کوئی کمزور ہیں، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، رب نے کہا پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا ہے، اور جیسے تختے کے اندر کیل گاڑا جاتا ہے، زمین میں ہم نے پہاڑوں کو کیل گاڑا ہے کہ روئے زمین پر یہ جو زلزلے سے ہر وقت زمین کانپتی نہیں رہتی، رکی ہوئی ہے اور اس پر آبادی ہے۔ اسی لیے ہے کہ اللہ نے پہاڑوں کو میخیں گاڑ رکھا ہے، صلابت ہے پہاڑوں میں۔ رب نے کہا پہاڑوں اتارے تم پر اپنا کلام۔ رب کا قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں سے کہا، زمینوں سے کہا، پہاڑوں سے کہا یہ کلام تم پر اتارے۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، جب مشورہ ہو رہا تھا سب نے کہا مولا ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے، اور صرف یہ نہیں کہا، فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے کہ ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اور رب نے کہا بھی پہاڑ پر اتارتا وہ سرما بن جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر پہاڑ پر میں کلام اتار دیتا لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اللہ کے خوف سے، خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ہو جاتا اور سخت پتھر سرما بن کے اپنا وجود ختم کر دیتا۔ اب کائنات میں تلاش تھی، پہاڑوں نے بھی معذرت کر لی، زمین نے بھی معذرت کر لی، آسمانوں نے بھی معذرت کر لی، اب کائنات میں کون سی چیز تھی جو حامل قرآن بنے؟ فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسانیت کی جان محمد عربی نے اپنے قلب اطہر میں اس قرآن کو اٹھایا اور حامل قرآن بنے۔ اللہ نے پیغام اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سما لیا، اور ایسا سمایا کہ جلال الہی کو لیتے رہے اور اپنے قلب اطہر کی برکت سے جمال مصطفیٰ میں بدل کے پھر امت کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا۔ نزل علی قلبک، فرمایا محبوب آپ کے دل پر اتارا ہے۔ کتنا مضبوط ہوگا وہ قلب اطہر مصطفیٰ کہ جس نے وہ بوجھ اٹھایا جو زمین، آسمان، پہاڑ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، اور رب نے کہا اگر ڈال دیتا تو یہ اپنا وجود بھی باقی نہیں رکھ سکتے تھے۔ دیکھیے تو صحیح وہ قلب اطہر مصطفیٰ کیسا ہے، پھر کیوں نہ اس دل کی جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں کے ساتھ پھر دیدار الہی میسر آئے۔ کریم آقا علیہ السلام پر آیات اترتی تو اللہ کی ہیبت ہے، اس ہیبت کا حال یہ ہوتا۔ صحیح بخاری میں ہے سخت سردی میں آیات اترتی، آیت اترتی تو آپ یوں اپنی انگلی سے ہاتھ پھیرتے وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، آپ کی مبارک جبین پر پسینہ جو ہے وہ آ چکا ہوتا تھا۔ اور اگر گرمی میں نازل ہوتی تو ترجف فؤادہ، اور ایک میں ترجف بوادرہ، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر یا جسم کے حصوں پر یوں کپ کپی طاری ہو جاتی، جیسے بندہ سردی میں کپ کپاتا ہے، گرمی میں آیت اترتی کپ کپی لگ جاتی، فرماتے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ، اور سردی میں اترتی تو پسینہ آ جاتا۔ اللہ کے کلام کی ہیبت ہے نا۔